74 انہوں نے کس قدر چینجز لے کر آئی ہیں، اور وہ چینجز کس پر بیسڈ آن ہے؟ فورینزک بیسڈ انویسٹیگیشن از مسٹ، فورینزک سائنس کی اپلیکیشن از مسٹ. اور 2022 21 22 اور 23 میں جو ججمنٹس آئیں، انہوں نے کہا جی فورینزک سائنس کو فلی اپریشیٹ کیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ سے فورینزک سائنس کا فلی اپریشیٹڈ کیا جائے گا، اور ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا ٹو ڈیٹیکٹ کرائم، ٹو انویسٹیگیٹ کرائم. تو کرائم کی ڈیٹیکشن کے لیے، کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے، کرائم کی اسٹڈی کے لیے کون سی ہم نے فردر الائیڈ سائنسز کی ہیلپ لینی ہے؟ وہ فورینزک سائنس ہے، پیور سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، بیہیویئرل سائنسز ہیں. تو جناب معمولی سی سائنس نہیں ہے، برانڈ نیو سائنس. کرمنالوجی کیا ہے؟ برانڈ نیو سائنس، اور اس کو ینگسٹ آف آل سوشل سائنسز کہا جاتا ہے. برانڈ نیو سائنس یاد رکھیے گا، اور ساتھ میں اس کو ینگسٹ آف آل سائنسز، آل سوشل سائنسز یاد رکھیے. سائنسز کا ایک ایسی سائنس، ایک ایسی اسٹڈی، ایک ایسی باڈی آف نالج، ایک ایسی فلسفی، ایک ایسی تھیری، ایک ایسی ایکسپلینیشن، ایک ایسا سائنٹیفک سسٹمیٹک ڈسکورس جس کا تعلق کرائم، کرمنلٹی، کرمنلز، کرمنلائزیشن، ڈی کرمنلائزیشن، اوور کرمنلائزیشن، انڈر کرمنلائزیشن اور کرمنل بیہیویئرل سسٹم سے ہو، کرمنل جسٹس سسٹم سے ہو، کازیشن آف کرائم سے ہو، انالیسز آف کرائم سے ہو، پریونٹیو اسٹریٹجی سے ہو. تو وہ ایک ہی سائنس ہے، کرمنالوجی اور کوئی سائنس نہیں. میں نے عرض کیا it has boomed. Nowadays it has boomed across the globe. وجہ کیا ہے کیوں boomed ہو گئی؟ Ever increasing rate of crime in the whole world. Ever increasing incidences of the crime. Crime rate بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جی. Be it a violent crime, be it a white collar crime, be it a organized crime, be it a cyber crime, be it a digital crime, be it a newest crime, or be it a inchoate crime, be it a global financial crime, money laundering, be it a transnational crime between the state, between the nations of the human trafficking ہے، sex trafficking ہے، brides trafficking ہے. پاکستان سے دلہنیں ٹریفکنگ ہوتی رہی. کہاں ہوتی رہی؟ چائنا. اندازہ کیجیے. انسانی اعضاء ٹریفکنگ، آرگنز ٹریفکنگ ہوتے رہے. کڈنی سٹولن، کڈنی تھیفٹ کیسز ہیں پاکستان. اندازہ کر لیجیے. اور گلوبل جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے اکارڈنگ پاکستان کی رینکنگ 98 ہے آؤٹ آف 142 کنٹریز ان ٹرمز آف کرمنالوجی اینڈ کرمنل جسٹس سسٹم. اور یہ رپورٹ ہائی لائٹ کرتی ہے پولیس کی انیفیشنسی کو، اور کورٹ سسٹم کی انیفیشنسی کو، جوڈیشری کی انیفیشنسی کو. یاد رکھیے. اور کرپشن کے حوالے سے بات کرتی ہے، رول آف لا کی بات کرتی ہے، اس حوالے سے آپ نے کتنی کمپلائنس کی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی آبزرویشن اور پروٹیکشن اور گارنٹی کے حوالے سے، انفورسمنٹ کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے، کس طرح کمپلائنس کی ہے آپ نے انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے ساتھ. یہ رپورٹ اس پر روشنی ڈالتی ہے. آپ کا ایز اے ہول کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے کو ڈسکس کرتی ہے کہ آپ کی رینک، آپ کہاں پر کھڑے ہیں بھائی. پاکستان جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے ان ٹرمز آف کرمنل جسٹس، ان ٹرمز آف سول جسٹس.
کی بات کرتی ہے، پولیس انیفیشنسی کی بات کرتی ہے، جوڈیشل انیفیشنسی کی بات کرتی ہے، اداروں کی انیفیشنسی کی بات کرتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے، انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو. یاد رکھیے یہ ہے گلوبل جسٹس پروجیکٹ. اور آج لیتھل جو نمبر ہے، کروول نمبر ہے، سحر آرگنائزیشن، انہوں نے کہا جی ہر گزرتے ہوئے لمحے میں 12 کیسز ریپ کے رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور 12 کیسز ان نیچرل لسٹ والے وینسز، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور ایوری پاسنگ مومنٹ. ورسٹ کنٹری فار ویمن، ورسٹ کنٹری فار چلڈرن. یاد رکھیے گا 10th ورسٹ کنٹری، 4th ورسٹ کنٹری فار دا ویمن. پہلے 6 تھا، اس سے بھی نیچے آ گیا. اتنا ظالم ملک بن گیا ہے بھائی. کتنی ملین، 19 ملین خواتین، جو خواتین تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی بچیوں کی شادیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور 90% ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں خواتین ایز پر ہیومن رائٹس کمیشن رپورٹ 2024. اور آپ نے ریسنٹلی نیکروفیلیا اور پیڈوفیلیا کو کرمنلائز کیا ہے. Recently, you have just recently criminalized the necrophilia. Necrophilia کیا ہے تھی؟ مردہ خواتین کے ساتھ زیادہ، ڈیڈ باڈیز کی بے حرمتی کرنا، مردہ خواتین کے ساتھ زیادہ، اور پیڈوفیلیا چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادہ. مینٹل ڈس آرڈرز، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ہی سوشل سائنس ہے، ایک ہی بیہیویئر سائنس ہے، دیٹ از کرمنالوجی. کرمنل سائیکالوجی، کرمنل سائیکیٹری کے انداز میں، فیلڈ میں، سب ڈسپلن میں، سب برانچ میں کام کرتی ہے کرمنل سائیکالوجی، کرمنل سائیکیٹری. آج آپ نے 2024 میں نیکروفیلیا کو کرمنلائز کیا. آپ نے نیشنل فورینزک ایجنسی ایکٹ 2024 اب آپ نے کیا ہے، پبلش کیا ہے. ابھی آپ لے کر آئے ہیں پیکا، پریونشن آف الیکٹرانکس کرائم ایکٹ 2016 جو تھا، آپ نے امینڈڈ کر کے 2025 لے کر آئے. ابھی آپ لے کر آئے ہیں نیشنل جو ڈیجیٹل نیشن ایکٹ ہے 2025 لے کر آئے ہیں. ابھی آپ نے لیجسلیشن کی. اس سے پہلے آپ 2022 میں لے کر آئے تھے پروہیبشن آف کسٹوڈیل ٹارچر اور ڈیتھ ایکٹ 2022. 21 میں آپ اینٹی ریپ ایکٹ لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے رولز ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کے. یاد رکھیے گا یہ تمام لاز، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کرمنالوجی، آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل لیگل فریم ورک ٹو کمبیٹ، ٹو پریونٹ کرائم میں آپ نے یہ ہیڈنگ ضرور ایڈ کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو ڈومیسٹک لاز ہیں، نیشنل لاز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. So criminology is a wonderfully rich subject. میں نے عرض کی ہے wonderfully rich subject. ایسا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں ہوں جو تعریف کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میری ڈارلنگ ہے تو میں تعریف کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. ایسا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جو سوشل سائنس بھی ہو حضور، جو سوشل سائنس، میجر سوشل سائنس ہو، جو خود میجر سوشل سائنس ہو، اور ساتھ میں بیہیویئرل سائنس بھی ہو. اور حضور ساتھ ہی لیگل سائنس، لیگل و جوڈیشل اینڈ جوڈیشل سائنس بھی ہو. اور ایسا سبجیکٹ جو انٹر ڈسپلنری بھی ہو. سارے جہان کے پروفیشنل فیلڈز اور پروفیشنلسٹس، سائنٹسٹ اور ریسرچرز، lawyers, judges, magistrates, probation officers, parole officers, pathologists, serologists, victimologists, penologists,
criminalist, criminologist, legalist, biologist, economist, anthropologist, sociologist, oncologist اور فائر آرم ایکسپرٹ، تمام لوگ ایک جگہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ملیں، رینڈیوو جس کو کہا جاتا ہے، ایک پوائنٹ پہ آ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرمنالوجی کیا ہے؟ کرمنالوجی کیا ہے؟ میٹنگ پوائنٹ ہے، رینڈیووس ہے، میٹنگ پوائنٹ ہے، تمام سارے جہان کی سوشل سائنسز کے اکٹھے ہونے کا، وہاں آ کر ملنے کا، تمام ڈسپلنز وہاں آ کر ملتے ہیں اس پوائنٹ پہ، تمام پروفیشنلسٹ آ کے وہاں ملتے ہیں اس پوائنٹ پہ، تمام ریسرچرز آ کے اس پوائنٹ پہ آ کے ملتے ہیں. کس پوائنٹ پہ؟ in order to understand crime, cause of crime, cause of criminality, criminals, treatment of criminals, control of crime, preventive strategies. To have the perfect knowledge, to have the perfect knowledge and understanding of criminology, of crime, criminality, criminal justice system, اس کو سمجھنے کے لیے ملتے ہیں. کون سی سائنسز؟ تمام سوشل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، تمام بیہیویئرل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، اور حضور تمام لیگل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں، تمام جوڈیشل سائنسز اس پوائنٹ پہ آ کے ملتی ہیں. وہ جورسپروڈنس ہو، وہ کرمنل لا ہو، وہ کرمنل جورسپروڈنس ہو، حضور وہ لیگل تھیری ہو، وہ لیگل فلسفی ہو، وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو، وہ انویسٹیگیشن ہو، وہ تمام باتیں کہاں آ کر ملتی ہیں؟ کس کو ایکسپلور کرنے کے لیے؟ بھائی کرمنالوجی کو ایکسپلور. وہ فورینزک سائنس ہو. اب فورینزک سائنس کیا ہے؟ سب فیلڈ ہے کس کی؟ کرمنالوجی. اپلائیڈ فارم ہے کرمنالوجی. پریکٹیکل انالیسز کرائم کا کیا جاتا ہے بھائی، پریکٹیکل انالیسز کیا جاتا ہے. فورینزک سائنس ہے کیا؟ intersection of law and science and its application on the point of crime, on the topic of crime, on the subject of criminology, on the subject of crime and criminality. کرائم کیا ہے بھائی؟ What is crime? کرائم کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں کرائم کسے کہتے ہیں؟ وائلیشن آف لاز، ایسا ایکٹ جو قانون کی خلاف ورزی میں کیا جاتا ہے، contravenes, contrary to the law, in violation of criminal law. law سے مراد criminal law کی violation ہے. اور criminal law کیا ہوتا ہے؟ a body of laws dealing with offenses against community. کرمنل لا کسے کہتے ہیں؟ بھئی آج اورینٹیشن ہے، آج لیکچرنگ کا سلسلہ نہیں، جسٹ اپنے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں، انٹروڈکٹری ہے. جب لیکچرنگ سٹارٹ کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سے لیکچر سٹارٹ کریں. بھئی آج جسٹ اورینٹیشن، جسٹ آپ کو بتاؤ نا کرمنالوجی کیا ہے، کرمنالوجی کس نیچر کی ہے، یہ سبجیکٹ ہے کیا، کیوں ہم آپٹ کریں، موسٹ آپٹڈ سبجیکٹ کیسے ہے یہ، اور سکورنگ ہائیسٹ سکورنگ سبجیکٹ کیسے ہے، کس طرح لوگ اس سے جیلس بھی ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں کہ یار اتنی دنیا کیوں آ جاتی ہے، ایک ہی کلاس میں 200 300 اسٹوڈنٹس کیوں بھائی، کیوں آتے ہیں؟ سوال ہے نا. وائی؟ تو وائی کا جواب یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ٹیچر اور ٹاٹ کو نوازتی ہے کامیابی سے. بس یہی سکسیس ہے، یہی راز ہے، یہی سیکریسی ہے، یہی سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ اور اوپن سیکرٹ ہے. یہ تو ایسی بات ہے، کلاس ہماری ہو اور تعداد اسٹرینتھ
بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس میں عمل دخل ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل ہوتا ہے. بائی باؤنٹی آف اللہ سبحانہ، بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بائی دا پروویڈنس آف اللہ سبحانہ. یہ اللہ کی ذات ہے جس کو عزت دیتی ہے، جس کو ذلت دیتی ہے، نواز دیتی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خالق الانسان وعلمہ البیان. بھئی ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا انسان. جس درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا، اس طرح انسان بھی نہیں بول سکتا. ہاں کہ ہم نے پیدا کیا، خالق الانسان علمہ البیان، اور ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، ہاؤ ٹو اسپیک ویل. اور ہم نے کہا تمہیں کہ ریڈ ان دا نیم آف اللہ سبحانہ، who created you from a single clot and taught you by pen which you knew not. نے سکھایا، قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. ہم نے تمہیں پیدا کیا. ذرا پروسیس پہ غور کر لی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یاد رکھیے. اور اسلام ویسٹرن کانسیپٹ آف کرمنالٹی کو ریجیکٹ کرتا ہے. یاد رکھیے، یہ ہماری جو کرمنالوجی ہے، لمروسین کرمنالوجی، وہ کہتی ہے کہ انسان بورن کرمنل، اور اسلام کہتا ہے کہ انسان بورن کرمنل نہیں. انسان جو ہے وہ اپنی فطرت پر انوسنٹ پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے پیرنٹس ہیں، اس کو جو مرضی بنا، اس کی جس انداز سے نرچر کریں گے، سوشلائزیشن کریں گے، اس طرح کا بن جائے. جس طرح سوشلائز کریں گے وہ انداز اختیار کر لیں. تو اسلام emphatically rejects all kinds of born criminality. اسلام ہیریڈیٹی اور کرائم کو نہیں مانتا. اسلام کہتے ہیں کرائم از ناٹ انہیریٹڈ. یاد رکھیے، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ یہ سوشلائزیشن نہیں، لرننگ تھیوری پہ بلیو کرتا ہے. کرائم از لرنڈ، سیکھا جاتا. Evil communications always craft good manners. کہا جاتا ہے کہ you have to keep yourself to yourself because evil communications always craft good manners. ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہی بچے کو صحبت زاغ. بات سمجھتی ہے، صحبت. اب اس دنیا میں جو کچھ بننا چاہتے ہو بن سکتے ہو. کنڈیشن کیا ہے؟ جو آپ بننا چاہتے ہو ان لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں، اب وہ بن جائیں گے. یاد رکھیے. سو کہا یہ جاتا ہے کہ الصحبت و تاثیر، صحبت کا بہت بڑا اثر. A man is known by the company he keeps. تو کرمنالوجی کا بہت بڑا پورشن جو ہے، میجر پورشن، وہ فوکس ہی آن دس کہ کرائم از لرنڈ، کرائم سیکھا جاتا ہے. ساری کی ساری کرمنالوجی کا میجر پورشن جو ہے وہ اس بات پر بیسڈ آن ہے، جو سوشیولوجیکل فیکٹرز ہیں ان پر بیسڈ آن ہے کہ کرائم سیکھا جاتا ہے. اپنے انر اور ایک آؤٹر، انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے سیکھا جاتا ہے، ہوم انوائرمنٹ سے سیکھا جاتا ہے. حضور، کرائم از لرنڈ، اور کہا جاتا ہے سیکھا بھی جاتا ہے. اور کرائم کے جو مین کازز اسلام بتاتا ہے، اسلامک کرمنالوجی، جو اسلامک کرمنالوجی ہے، وہ کہتی ہے کہ زان، زار اور زمین، یہ کازز ہیں کرائم. زان، زار اور زمین. اسلام puts emphasis on the causes of crime, causation of crime, by explaining zan, zar and zameen. بری صحبت اور ناخواندگی، جہالت، غربت، یہ مین کاز اسلام بتاتا ہے کرائم. اور لو فار دی لسٹ آف ویمن،
love for the lust of sons, heaps of golds and silver. سورہ بقرہ میں بڑا ہی بیوٹیفلی یہ بیان کیا گیا کہ جناب heaps of gold and silver, fertile fields, branded horses. یہ کیا کرتے ہیں؟ allure men towards crime. یہ لیوڈنس کی طرف، انسان کو ایول کی طرف الیور کرتے ہیں. تو یہ کازز آف کرائم اسلام نے بتائیے کہ آج کی دنیا میں بھی ایپلیکیبل نہیں ہے. ہم بینگ ٹرائل لائر دیکھتے ہیں جب فائلز اوپن کرتے ہیں مرڈر ریفرنسز کی، کہ یار کیا ہے ایف آئی آر کیا کہتی ہے، اے نے بی کا مرڈر کیوں کیا، آؤٹ آف واٹ کائنڈ آف موٹیو کیا تھا، اس مرڈر کا موٹیو کیا تھا. تو پتہ چلتا ہے جی اے نے بی کا اس لیے مرڈر کیا، اے کلڈ بی، اے نے بی کا اس لیے مرڈر کیا کہ جناب کا پرانا زمین کا جھگڑا چل. پوچھا کہ کیوں مرڈر کیا؟ پھر دوسری فائل دیکھی، انہوں نے کہا جی وہ خاتون کے illicit relationship تھے، ناجائز تعلقات تھے، اس کو شبہ تھا، اے نے بی کا مرڈر کیا. اور بھائی کیوں مرڈر کیا؟ جناب پیسے لینے تھے حضور، 6 کروڑ روپیہ، بزنس پارٹنر تھے، کئی سالوں سے 6 کروڑ روپیہ ہی نہیں دے رہا تھا. کیا کرتے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہر میں پھینک دیے. پیسے حاصل ہو جائیں گے، کہتے حاصل نہیں ہو گئے، ایگو سیٹسفائی ہو جائے. ایگوئسٹک ہے انسان. زن زر زمین کازیشن ہے کرائم. یاد رکھیے یہ اسلام کی یونیورسل فلسفی ہے، کازیشن آف کرائم. آج بھی اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آج بھی ہے. کیا کرائم کن 3 وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتا؟ بتائیے. تو کرمنالوجی اسی کو ایکسپلین کرتی ہے. What is crime? Who commits crime? Why commits crime? How crime is committed? Modus operandi کیا ہے؟ اور what is the cause of crime? What is the motive behind crime? وجہ اناد کیا ہے؟ جرم کی وجہ کیا ہے؟ جرم کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں؟ Why do people commit crime? اور دوسرے لوگ جرم کیوں نہیں کرتے؟ What is crime? Why crime? Cause of crime? Motive of crime? Modus operandi of crime کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ویپن استعمال ہوا ہے؟ modus operandi of crime. کون سا ویپن استعمال کیا؟ اسٹرینگولیٹ کیا ہے، کٹنگ آف ہیڈ کیا ہے، ایمپوٹیشن کیا ہے، کیا کیا ہے؟ فائر کیا ہے. کون سا بور استعمال کیا ہے؟ 30 بور کیا. کون سا بور استعمال کیا ہے بھائی؟ 303 سے کیا ہے فائر. کس سے کیا ہے؟ کون سا بور ہے؟ 12 ہے. کون سا بور ہے بھائی بتاؤ؟ AK-47 سے آپ نے فائر کیا. تو موڈس آپرینڈائی جو ہے کرائم کی، وہ بھی کرمنالوجی بتاتی. اور کرائم کا امپیکٹ کیا ہے؟ کرمنالوجی صرف کرائم کی اسٹڈی نہیں ہے، کرمنلز کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، پنشمنٹس کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، کازز آف کرائم کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، ٹریٹمنٹ آف کرمنلز کی ہی اسٹڈی نہیں ہے، بلکہ ہاؤ ٹو کمپنسیٹ دا وکٹم. وکٹم کو کیسے کمپنسیٹ کریں، اور وکٹم سم ٹائم کیوں کرمنل بن جاتا ہے، کیوں ایکیوزڈ بن جاتا ہے when he is not compensated. When victim is not compensated, he becomes a criminal. تو یہ کس کی اسٹڈی کون کرتا ہے؟ کون سی سائنس ہے کرمنالوجی؟ بھائی کون سی سائنس ہے کرمنالوجی؟ ایوالونگ نہیں ہے پاکستان میں، فلی ایوالوڈ. اسٹیبلشنگ نہیں ہے، فلی اسٹیبلشڈ. پوری دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ سبجیکٹ کوئی اور ہے ہی نہیں پوری دنیا، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اور سن لیجیے، ہائیسٹ اسکورنگ سبجیکٹ، ہائیسٹ اسکورنگ سبجیکٹ
موسٹ آپٹڈ سبجیکٹ ہے حضور. آپ دیکھیے جس نے بھی اس کو سیریسلی اچھی طرح انڈرسٹینڈ کیا, یہ نہیں کہ خود تیاری کی اور کہا کہ پیپر میں مارکس میرے 40 آ گئے یا 33 آ گئے. حضور نہیں, استاد سے پڑھاؤ, اور استاد وہ ہونا چاہیے جس کا یہ سبجیکٹ محبوبہ ہو. دوسرے استاد کو نہ ہم مانتے ہیں نہ ذکر کرتے, اس کا اوڑھنا بچھونا یہی سبجیکٹ ہو, اس کا کام, اس کی پریکٹس, اس کی ورشپ, اس کی عبادت, اس کی ریاضت, اس کا شعبہ, اس کا پیشہ, اس کا ایووکیشن, اس کا پروفیشن, کرمنالوجی. پریکٹس بھی اسی کی کرتا ہو عدالتوں میں جا کے, اس کو استاد کو مانتے ہیں. اور جس کا 20 سالہ ریکٹ بھی ہو, ایکڈیمک ریکٹ بھی ہو کہ جناب LLB, آنرز, LLM, MSc اسی میں, MPhil اسی میں, آرٹیکلز لکھتا ہو انٹرنیشنل جرنلز میں, پاکستان کے جرنلز میں اور انٹرنیشنل نیشنل سے, کتابیں لکھی ہوں جو دھڑا دھڑ بکتی ہوں مارکیٹ میں, جائیں تو کہیں ختم ہو گئی جی, اب تو آ ہی نہیں رہی کتاب جناب, فوراً بک جاتی ہے, یوں برنگ آؤٹ ہوتی ہے, یوں بک جاتی ہے. وہ استاد حضور, استاد نہیں, مسٹر کرمنالوجی. استاد کہنا تو بڑی بات ہوگی, مسٹر کرمنالوجی بس یاد رکھیے. پھر آتے ہیں بھائی پریٹی آتے ہیں, پھر لوگ آپٹ کرتے ہیں کہ ہاں استاد ہو ایسا ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے یہ سب. ادروائز سوری, ادروائز نہیں. جو یوٹیوبرز سے آپ کو مشورے مل رہے ہوتے ہیں, وہ جو دے رہے ہوتے ہیں مشورے, وہ خود بھی نہیں پڑھتے, انہوں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی. اس کتاب کا پیج بتا دیں, کوئی ڈیفینیشن اس کتاب کی بتا دیں, میں ان کا ڈسائپل ہو جاؤں گا. کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی, چلیں ڈیفینیشن اس کی ایک مجھے ڈٹو کر دیں. میں ہزاروں کتابوں کی آپ کو بتاتا ہوں, ڈٹو کر کے چیک کر لیں, کیونکہ ہم نے پڑھی ہے, ہم نے سیکھی ہے, ہم نے پریکٹس کی ہے, اور ہم نے آج ابھی تک ہزاروں اسٹوڈنٹ پروڈیوس کیے ہیں ایز اے CSP, ایز اے PSP. ہماری لیگسی ہے, ہمارا ریکارڈ ہے, یاد رکھیے گا. پہلی دفعہ آپ کے ساتھ انٹریکشن ہے تو بتانا ضروری ہے کہ کوئی ایسے ہی ہم آ نہیں گئے کہ جناب کو بتانے کے لیے. ایک منجھے ہوئے جو ہے اس فیلڈ میں, اس ٹیچنگ کی فیلڈ میں, اس انکلکیشن آف نالج میں آج کا ایکسپیرینس نہیں ہے بھائی, بڑے عرصے کا ایکسپیرینس. یہ یاد رکھیں. اور میں نے عرض کی ہے کہ موسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں آپٹڈ سبجیکٹ ہے وہ کرمنالوجی, ٹاپ ریٹڈ سبجیکٹ کرمنالوجی, فاسٹسٹ گروئنگ سبجیکٹ کرمنالوجی. یاد رکھیے, آپ تھوڑی سی محنت کیجیے, صرف کلاس میں آ جائیے. لیں جی, اس سے زیادہ کوئی محنت تو نہیں کرنی پڑی, صرف کلاس میں آ جائیے. کلاس روم میں آ کر بیٹھ جائیے, سنیے اور لکھیے. مجھے یہ پتہ نہیں چلنا تھا, مجھے آپ ہی طرح کے اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ صرف سننا ہے آپ کو اور لکھنا ہے. 79 مارکس ہیں, 80 مارکس ہیں, اور کچھ نہیں کیا ہم نے, کوئی موقع نہیں دیا سر. ہم نے اس جھنجٹ میں نہیں پڑھے, اس بناوٹی پن میں نہیں پڑھے, اس لوٹنگ اور سنیچنگ میں نہیں پڑھے. موقع کے نام پہ کوئی موقع نہیں دیا ہم نے, کیونکہ چیک کرنے والے کلرک ہیں, چیک کرنے والے کوآرڈینیٹر ہیں. جو استاد ہے وہ تو چیک ہی نہیں کرتا, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی, اتنے پیپر چیک کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں. یاد رکھیے, آپ کہتے ہیں کہ بس جو چیک کرتا ہے بالکل اس سے زیادہ مارکس آ جاتے ہیں, جو استاد مارکس دیتا ہے وہ کم ہوتا ہے. سپوز میں نے پیپر چیک کیا تو میں نے آپ کو 55 دیے, امتحان میں 75. اسٹوڈنٹ آ کے بتاتے ہیں موک میں سر اتنے تھے سے مجھے. ہم سٹرکٹ ہوتے ہیں کہ مارکس جو ہیں وہ زیادہ نہ دیے جائیں, ادھر مارکس مل جاتے. کہتے ہیں بچہ اس انداز میں محنت کرے گا کہ مارکس کم, ابھی سے زیادہ دے دیے تو وہ کیا کرے گا, میں تو اس سبجیکٹ میں اچھا ہوں, چھوڑ دے گا تیاری. بک اپ کرنے کے لیے, اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, کانفیڈنس, اس کا morale جو ہے وہ بک اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اس انداز سے ایویلویٹ کریں. تو بچہ کہے کہ ہاں I need to further understanding, further preparation or further supervision, further knowledge.
for their understanding of this subject. अभी से आप कह देंगे कि बेटा ओके है, आप वो खत्म हो जाएगा। इल्म में कोई ओके नहीं होता, इल्म किसी की मिरास भी नहीं है, और इल्म में टॉप इज ऑलवेज एम्पैथी। इल्म में आप अपने आप को मंबा नहीं कह सकते। हाँ, मेहनत है आपकी, आपकी मेहनत है, आप कितने अपडेटेड हैं अपने इल्म के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, आपने कितनी मेहनत की हुई है, आपकी कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्गर हैं, स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, वो आपको डिस्टिंग्विश करता है। दूसरे तो फिर आम लोग भी बात करते हैं, उस्ताद जब इसी का बात करेगा तो आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि उस्ताद है भाई। मेंटोर आप कहते होते हैं आपकी जुबान में। ये आप कुछ पूछना चाहते हैं भाई? कैसे? आप कहाँ से पढ़े जी? अच्छा बेटे, आज ही जाके पूछना कि एमए क्रिमिनोलॉजी आप करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। आज जाके पूछ लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा वहां से। अगर करवा रहे हो तो हमें जिंदाबाद कह दीजिए। बेटा लॉबी है जो इस सब्जेक्ट को आगे नहीं आने देती, पीएमएस में भी नहीं आने देती। पंजाब के पीएमएस, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं खुद उसका मतलब मैं बताना नहीं चाहता। तो वहाँ सिंध में भी पीएमएस के 200 मार्क्स की क्रिमिनोलॉजी आप चेक कर लीजिए, 200 मार्क्स यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, प्रोवेंशन, इस वजह से हम पहले एक मगरबी पाकिस्तान आप देख लें, मशरक़ी पाकिस्तान का जो साहनिया हुआ हमारे सामने हुआ, बांग्लादेश बन गया, इसी वजह से हुआ था। हमने ये भी कहा था कि सिंध नंबर वाली गाड़ी लाहौर नहीं आएगी, लाहौर से उधर नहीं जाएगी, तो यहाँ ये इसी वजह से हो गया। बांग्लादेश अलहदा होगा, लड़का जाएंगे, हम अलहदा मुल्क बना लेंगे। कभी कहा है उन्होंने भोपाल की गाड़ी जो इंडिया नहीं आएगी, गुजरात नहीं आएगी, अमृतसर नहीं आएगी? यही वजह है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम इतने प्रेजुडिस और बाइस्ड हैं। भाई पाकिस्तान तो है ना, पाकिस्तान में खड़े हैं, पंजाब में है, सिंध में। We love Pakistan. We ought to think in terms of Pakistan. इस प्रोवेंशलिज्म से हटकर हमने पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं भाई, ऐसे ही है ना। We should take our pride to be a Pakistan. तो यही वजह है कि दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर इतना सीरियसली इस सब्जेक्ट को टेकअप नहीं किया जाए। लेकिन जामशोर यूनिवर्सिटी सिंध में डिपार्टमेंट है क्रिमिनोलॉजी, और खुद विजिट करके आया, लेक्चर देख के आया। कराची में भी है, BZU में मेरे लेक्चर वहाँ सुने जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। किताब वहाँ रिकमेंडेड है, मेरी किताबें रिकमेंडेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने खुद पढ़ा है, MSc की है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, डिस्टिंक्शन ली, वो भी वहाँ पर भी है। मिनहाज यूनिवर्सिटी में MPhil होता है, आ जाइए। तो आप बताइए कहाँ नहीं है? मैं तो खुद इन यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देता हूँ क्रिमिनोलॉजी में। लम्स में चले जाइए, UCB में चले जाइए, चले प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर लेते। तो नया सब्जेक्ट है भाई, ब्रिटिश अमेरिकन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ओरिजिनेटेड सब्जेक्ट है, तो पाकिस्तानी सब्जेक्ट तो है नहीं। बात समझते हैं? राफेल ग्राफलो ने इसको कॉइन किया था 1885 में। क्रिमिनोलॉजी कहा, इटालियन था वो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, लॉयर था, जज था, मैजिस्ट्रेट था, प्रोफेसर ऑफ लॉ था, उसने इसको कॉइन किया। राफेल ग्राफलो इटालियन था हुजूर, सबसे पहले उसने क्रिमिनोलॉजी को कॉइन किया, याद रखिए। (1885) इसको क्रिमिनोलॉजिया कहा। उस
میں نے اس سے پوچھا کہ کرمنالوجی سے کیا مراد؟ اس نے کہا سائنس. By criminology, we mean the science whose purpose is to discover the causes of crime and to make study of criminality covering all the aspects, entirety, all its entirety. یہ اس نے کہا رافیل نے کوائن کیا تھا. He is not said to be the father of criminology. Father of modern criminology, scientific criminology, Cesare Lombroso کو کہا جاتا, جس نے ایٹاویزم کی تھیوری پیش کی, جس نے کہا criminals are born criminals, جو born criminality کو ایڈوکیٹ کرتا ہے, جو biological failings کو ایڈوکیٹ کرتا ہے, جو physical defects کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. اور کرمنالوجی کی 3 شخصیات ہیں جن کو ہالی 3 کہا جاتا ہے. آج جسٹ انٹروڈکٹری ہے بھائی, لیکچر آج نہیں دے رہا, صرف بتا رہا ہوں کرمنالوجی کیا ہے. واٹ از کرمنالوجی؟ جسٹ اورینٹیشن ہے, جسٹ انٹروڈکٹری ہے. کرمنالوجی کیا ہے کیوں رکھیں بھائی؟ وائی شوڈ وی آپٹ؟ ایسا سبجیکٹ نہیں, دنیا میں ایسا سبجیکٹ نہیں, پوری یونیورس میں ایسا سبجیکٹ نہیں اتنا فاسٹسٹ گروئنگ. جائیں یو کے کی یونیورسٹیز میں, جائیں یو ایس, انڈیا ہی چلے جائیں, نیبرہڈ کنٹری میں جائیں, اتنا زیادہ سکوپ ہے اس کا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہر یونیورسٹی میں بی ایس آنرز, بی ایس کرمنالوجی کے ساتھ ایم ایس کرمنالوجی, یاد رکھیے. ایم جی جاب اپرچونٹیز ہیں, آپ ذرا پڑھیے گا. ایک تو جامشور یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں جی, آپ نے خود ہی بتایا, اور ڈاکٹر فصیح الدین پی ایس پی, ان کی ریکمنڈیشنز ہیں, ان کو پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا جی 17 گریڈ کی جاب ہونی چاہیے آفٹر گریجویشن, اور ایف پی ایس سی نے وہ ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اینٹی کرپشن میں, پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جابز انٹروڈیوس کروائی ہیں حضور. پولیس انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں, سی آئی اے میں, اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں, اور اس کے علاوہ بیٹا فورینزک سائنس میں فورینزک ایکسپرٹ کے طور پر, کرائم اینالسٹ کے طور پر, جیلز میں اور پریزنز میں کرمنالوجی کے گریجویٹس کو لیا گیا, جنہوں نے ایم اے کیا ہوا, ایم ایس سی کیا ہوا جناب, ان کو لیا. اور پروبیشن اور پیرول آفیسرز کن کو رکھا جاتا ہے؟ جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, گریجویشن کی ہوتی ہے. آ چکی ہے بھائی, میں تو خود 10-12 ایڈورٹیزمنٹ تو خود دیکھ چکا ہوں. ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو گریجویشن بی ایس آنرز کیا ہو یا ایم ایس کیا ہو. میں نے جب ماسٹرز کیا تو مجھے کئی آفرز تھی, لیکن میں تو پریکٹسنگ لائر تھا اس وقت, ایل ایل بی آنرز ایل ایل ایم کر چکا تھا. بعد میں نے ماسٹرز کیا اس میں, وہ پہلی کرمنالوجی پڑھ چکا تھا لاء میں. میرا تو پروفیشن الگ ہے, میں تو جانا نہیں چاہتا تھا اس معاملے. مجھے تو میرے پریکٹس میں اس نے ہیلپ کافی کیا ہے, کرمنل کیسز کو ٹیک اپ کرنے میں, اس کو سالو کرنے میں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ کرمنالوجی نے کی. تو جتنے بھی ریسرچ پروگرامز ہیں کرائم کو پریونٹ کرنے کے لیے, ایز اے کرائم اینالسٹ, کرمنالوجسٹ, تو اب سیٹس آ رہی ہیں, اپ کمنگ ہے ڈسٹرکٹ کرمنالوجسٹ, پروسیکیوٹرز کے طور پر کرمنالوجسٹ کام کر رہے ہیں, کرمنلسٹ کام کر رہے ہیں فورینزک ایکسپرٹ کے طور پر. کرمنلسٹ جو کرائم سین پہ جا کے کلیکشن آف ایویڈنس کرتے ہیں, ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں, اور ہر قسم کی ایویڈنس, بایولوجیکل ایویڈنس سے لے کر لاسٹ سین ایویڈنس تک وہ کلیکٹ کرتے ہیں. کرمنلسٹ ہوتے ہیں, کرمنالوجسٹ ہوتے ہیں, کرائم اینالسٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ کرمنالوجسٹ, چیف کرمنالوجسٹ. اس طرح کی جابز بھی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. اب آپ کے نوٹس میں نہیں ہے تو پھر بٹے, میرے تو ہے, میرا زیادہ لنک ہے تو میں زیادہ اس چیز کو آپ کو ایکسپلین کر سکتا.
پرائیویٹ سیکٹرز میں بیٹے ایز اے جہاں پہ سیکیورٹی آفیسر کے طور پر بھی آپ کو لیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹرز میں، وہاں آپ کام کر رہے ہیں، اور زیادہ تر فورینزک سائنس میں اور کرمنل جسٹس سسٹم میں سروسز رینڈر کر رہے ہیں کرمنالوجسٹ، کرمنل جسٹس سسٹم میں، پولیس میں، پرائیویٹلی بھی ان کو ہائر کیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ انداز سے بھی گورنمنٹ کی جابس بھی ہیں حوالے سے. تو اس میں اگر آپ ایم فل کر لیتے ہیں تو پھر آپ یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرر بھی جا سکتے ہیں، ایز اے پروفیسر، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آپ جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. کئی یونیورسٹیز میں میں ایز اے وزٹنگ لیکچر کے طور پر کام کرتا ہوں، میں تو لاء بھی ٹیچ کرتا ہوں نا، کئی لاء کالجز میں، لاء کی یونیورسٹیز میں، تو کئی یونیورسٹیز میں کرمنالوجی. جتنے منتھ آپ پڑھنا چاہیں. جی ہمیں کہیں گے ایک دن میں ختم کروا دیں، پوری کرمنالوجی کروا دیں، صبح سٹارٹ کریں گے شام کو ختم ہو جائے گی. ہمیں کہیں گے سر ایک ماہ میں کروا دیں، بیٹا ایک ماہ میں کروا دیں. بیٹا ایٹ یور پارٹ، ایٹ یور ایز، ایٹ یور کمفرٹ لیول جو ہے، ایٹ یور کنوینئنس، آپ جتنے انداز سے آپ فیل کریں کہ میں کمفرٹ ہوں اتنے ٹائم میں، اتنے ٹائم میں ہم کمپلیٹ کروا دیں. آپ کتنے ٹائم میں چاہتے ہیں بتائیے. اب آپ نے جب بات کی ہے تو بات کا جواب آپ دیجیے. سر کیا کہتے ہیں؟ سر ویکنڈ پہ کلاسز ہوں گی، لیکن اس میں کلاسز جو ہیں وہ 2 hours کی ہوں گی، لیکن کوئی کلاسز ایسی بھی ہوں گی جو میں خود کہوں گا 3 hours کی کر دیجیے. آج 3 گھنٹے کی کلاس ہوگی، 2 hours کی نہیں. میرا اپنا کام بھی تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا، میں اپنا کام چھوڑ کے آتا ہوں. میں کون سا ویلا بندہ ہوں بھائی کہ صرف ٹیچنگ ہی کرتا ہوں. ہائی پروفائل کیسز دیکھنے ہوتے ہیں، پریکٹسنگ ٹرائل لائر ہوں، اس لیے ویکنڈ پہ کلاس ہوئی. ڈیلی نہیں آ سکتا بھائی کام چھوڑ کر، تو ویکنڈ پہ آنا ہے، سارا کام چھوڑ کے وہاں سے بھی سیکھ کر آنا ہے، آپ کو سکھانا ہے. جی 15 دن چاہیے ہوتے ہیں بغیر استاد کے کرمنالوجی کو تیار کرنے کے لیے، وداؤٹ مینٹور، ود مینٹور. ٹھیک ہے. پہلے کسی اچھے مینٹور سے پڑھا ہوگا، پھر خود نہیں. سیلف جو میڈیکیشن ہے وہ از آلویز ہارمفل. خود سے تیاری کر کے آپ کہیں گے دوبارہ پھر 15 دن نہیں. استاد ہے جو 20 سال کا علم آپ کو ایک ہی انداز میں، ایک ہی جھٹکے میں دے دے کہ یہ لو دے رہا ہوں، جو آپ نے سالوں سال حاصل نہیں کرنا وہ ایک ہی انداز میں دے دے، ایک ہی لمحے میں آپ کو ٹرانسفر کر دے، وہ ہے پھر استاد. ادروائز تو بیٹے ضروری ہے کہ پہلے استاد کو کنسلٹ کر لیجئے، وہ آپ کو بتائے گا، جس نے سلیبس بنایا وہ بتائے گا کہ کیا ہے ڈیپتھ، کیا ہے انسائٹ، کیا ہے پریکٹیکل انسائٹ کرمنالوجی، وہ آپ کو بتائے گا. انڈرسٹینڈنگ ہوئی؟ تو ضروری ہے کہ پہلے آپ مینٹور کو پڑھ لیں، مینٹور سے پڑھ لیں، کنسلٹ کر لیں، پھر آپ جب تیاری کریں گے تو 3 دنوں میں تیاری ہو سکتی. 3 دن تو 1 دن کہتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں، لیکچر لے لیجئے. آپ کو جب ہم حافظ بنا دیں تو آپ کہیں گے جی 1 دن ہی کافی. پرپس یہ ہے کہ آپ آئیں تشریف لائیں گے تو پھر ہی ہے نا. جب حافظ بن جائیں گے تو پھر آپ نے کہا ہاں یہ بھی پتا ہے مجھے، یہ بھی پتا بھی لکھوا لیں. جی جی ہماری کون سی زمینات ہیں وہاں شکار پر میں یاد. جی جی شکارپور سے شکار کرنے تو نہیں نہ آئے. جی 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 یہ تو آپ کو کاؤنسلر بتا سکتا ہے جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. میں تو استاد ہوں، کرمنالوجی ٹیچ کرتا ہوں، کاؤنسلنگ میرا کام نہیں ہے، نہ میں کوآرڈینیٹر.